الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جی میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت شمبیل یا شمعیل یا پھر سمعیل، تینوں طرح کے نام ذکر کیے گئے ہیں، کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت شمبیل یا شمیل یا سمعیل یہ حضرت الیسع علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ صراحت کے ساتھ تو موجود نہیں ہے نام کے ساتھ، البتہ تفاسیر میں ان کا نام ضرور ملتا ہے۔ جالوت اور طالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی تو اس کا ذکر سورہ بقرہ میں دوسرے پارہ کے بالکل آخر کے اندر ملتا ہے، تو اس کے ضمن کے اندر پھر ان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر۔ حضرت شمبیل، شمیل یا پھر سمعیل علیہ السلام فلسطین کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل ہی کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنے سابقہ علاقے کو پایا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا انتقال ہوا تھا وادی تیہ کے اندر، تو یہ لوگ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک بھٹکتے رہے تھے۔ بہرحال یہ تھا کہ 40 سال جب مکمل ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا تھا جہاد کرنے سے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، نئی نسلیں آ گئی، نئے لوگ آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے، بہرحال بڑوں نے جو کچھ کیا تو ہم مزید یہاں بھٹکنا نہیں چاہتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے اور کنعان اور فلسطین اور القدس، یہ جو ہمارے مقامات تھے آبا و اجداد کے، ہمارا آبائی علاقہ تھا، اس کو بہرحال ہم لوگ حاصل کریں گے۔ چنانچہ اسی غرض سے وعدہ کیا حضرت یوشع بن نون کے ساتھ، تو یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے وادی تیہ سے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے اور آیا قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ کیا تو جنگ ہوئی، اور کافی یہ جنگ سخت تھی یہ، حتیٰ کہ جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام جنگ لڑ رہے تھے اور یہ جمعہ کا دن تھا، یہ ہفتہ کے دن لڑائی کرنا، جنگ کرنا ان کے ہاں شریعت میں جائز نہیں تھا، اور آگے ہفتہ شروع ہونے والا تھا اور یہ جنگ بھی دن کو ہوتی تھی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا تو ان کی شریعت میں پھر جنگ کرنا، لڑائی کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ یوشع بن نون ادھر دیکھ رہے تھے کہ لڑائی بالکل زوروں پر تھی اور فتح ان کو قریب سے نظر آ رہی تھی، اور ادھر دیکھا کہ سورج بالکل غروب ہونے والا تھا۔ تو یوشع بن نون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس سورج کو روک دے تاکہ ہم یہ جو فتح ہونے والی ہے اس فتح کو ہم کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکیں، اس فتح کو، اس کامیابی کو ہم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنی تھی تو سورج واپس لوٹ آیا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو سورج ہے حضرت یوشع بن نون کی دعا پر یہ سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، یعنی مغرب کی طرف تھا، غروب ہونے کے بالکل قریب تھا، تو یہ ٹھہرا رہا۔ ادھر یہ لڑائی کرتے رہے حتیٰ کہ جب ان کو مکمل پتہ ہو گئی تب لوگوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ نہ تو قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور نہ ہی تقریباً احادیث کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے، تورات کے اندر یہ ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ تورات قرآن اور حدیث بھی نہیں ٹکرا رہی، اس لیے بعض لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یوشع بن نون کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب ان کی قیادت میں یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور وہاں جا کر قوم عمالقہ کا مقابلہ کیا، سخت مقابلہ ہوا جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے نوازا، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، سارے علاقے ان کو دے دیے،
قوم عمالقہ کو انہوں نے بھگا دیا، اور جو اور قومی وہاں پر آباد تھی، قابض ہو چکی تھی ان کے علاقوں پر، ان سب کو انہوں نے بھگا دیا، اور وہاں پھر یہ خود ہی وہاں سیٹل انہوں نے اختیار اپنا کر لیا، اور وہاں استقرار ان لوگوں نے حاصل کر لیا، اور ان مقامات کو، ان جگہوں کو انہوں نے آباد کیا اور خود وہیں جا رچے بسے۔ بہرحال حضرت یوشع بن نون نے جب ان علاقوں کو فتح کر لیا قیادت کرتے ہوئے، تو انہوں نے ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے وہاں کچھ قواعد اور ضوابط اور نظم و نسق کا نظام بنا کے دیا۔ ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارا آپس کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم تمہارے قاضی بنا دیتے ہیں، وہ قاضی تمہارے فیصلہ کریں گے، یعنی مناقش کی صورت میں یہ قاضی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اور اسی طرح اور جو تمہیں ضرورت پڑے گی کسی قائد کی پڑے گی، تو وہ پھر تمہارے جو قبیلے ہیں، قبیلوں کے اندر تمہارے کچھ سردار متعین کر دیتے ہیں، تو وہ سردار ہوں گے جو تمہارا فیصلہ کریں گے۔ تو گویا کہ جو سیاسی کوئی ضرورت تمہیں درپیش ہوگی، تو اس صورت کے اندر جو تمہارے بڑے ہوں گے، یعنی جو سردار ہوں گے، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے، اور مناقشات اور معاملات کی صورت میں وہ جو تمہارے قاضی ہوں گے وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ تو ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا ان کا۔ زمانہ گزرتا رہا، حتیٰ کہ ادھر ادھر جو قومیں بیٹھی تھیں، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ کبھی تو ان کے اوپر آرامی آ گزرتے تھے، آرامی حمزہ کے ساتھ، حمزہ مد آ اور الف را میم اور یا، آرامی، آرام، یہ قوم تھی یہ، اور ان کی بڑی تعداد تھی۔ تو کبھی یہ آتے ان کے اوپر حملہ کرتے، تو کبھی یہ شکست کھا جاتے اور کبھی یہ فتح سے کامیاب ہو جاتے، اور کبھی ان کے اوپر مدیانی آ کر حملہ کرتے، مدین کے رہنے والے، تو مدیانی کبھی آ کر ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیتے، اور اس طرح کبھی یہ کامیاب ہوتے اور کبھی وہ کامیاب ہوتے، اور کبھی ان کے اوپر فلسطینی آ چڑھتے اور وہ چڑھائی کر کے کبھی کامیابی حاصل کرتے اور کبھی ناکامی ان کو ہو جاتی۔ تو اس طرح آرامی اور اسی طرح فلسطینی اور اسی طرح مدیانی، وہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہتے تھے، اور ان کی لڑائیاں اور جھگڑے آپس کے اندر رہتے تھے۔ کبھی ان کے لوگ مارے جاتے، کبھی ان کی طرف سے مارے جاتے، کبھی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ لوگ مارے جاتے، تو ان کا سلسلہ جو ہے یہ ایک چلتا رہا۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ فلسطین کا ایک رہنے والا بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت، اور یہ قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ چنانچہ بحر روم کے کنارہ پر یہ رہتا تھا، یہ، اور ان کی قوم بھی وہیں رہتی تھی، وہاں ان کا یہ بادشاہ تھا جالوت۔ یہ تو جالوت نے ایک مرتبہ ان کے اوپر چڑھے کر دی۔ یہ حضرت الیسع علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ تو جب وہ آیا اور اس نے ان کے اوپر آ کر حملہ کیا، تو بے شمار ان کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے قتل کر ڈالا، اور بے شمار ایسے تھے کہ جن کو وہ گرفتار کر کے یہاں سے لے گیا، اور جو بقیہ لوگ بچے جن کو وہ گرفتار نہیں کر سکتا تھا، چونکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر تھے یہ، تو اس نے پھر یہ صورت اختیار کی کہ ان سب کو اس نے اپنا غلام بنا دیا، اور ان کے اوپر ٹیکس ان کے اوپر وارد کر دیے، اور گویا کہ ان کو اپنا ماتحت اس نے بنا لیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو وہاں کر بیر بکریوں کی طرح وہاں لے گیا باہر روم کے کنارے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اس نے قتل کر دیا۔ جو بقیے بچے تھے تو ان کے اوپر اپنی فوقیت کا اظہار کر کے، فوقیت کو ظاہر کر کے، ان کو اپنا ماتحت، مطیع اور فرما بردار بنا کر ان کو یہیں رہنے دیا، ان کے اوپر ٹیکس لاگو کر دیے، اور خود یہاں سے چلتا ہوا۔ چنانچہ جب وہ یہاں سے جو ہے چلا گیا، تو ان کا ایک صندوق تھا بنی اسرائیل کا، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ تابوت سکینہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نام قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، اور اس واقعے کو ہمارے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ تورات کے اندر ملتی ہے، اور تورات کے اندر جو تفصیل ملتی ہیں اس کے اوپر بھی پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ چونکہ ان کی مماثلت ہے، تو اس وجہ سے بعض دفعہ ہمارے حضرات اس کو بیان کر بھی دیتے ہیں۔ تو جب یہ جالوت یہاں سے جو ہے چلا گیا، تو اس کا لشکر اور فوج بھی یہاں سے چلی ہیں فلسطین سے، اور یہ باہر روم کے کنارے جہاں رہتے تھے عمالقہ، وہیں چلے گئے۔ تو اپنے ساتھ یہ صندوق بھی لے کر گئے تھے، تابوت سکینہ۔ اب یہ تابوت سکینہ، تابوت تو صندوق کو کہتے ہیں، اور سکینہ یعنی تسکین کی چیز، اور تابوت سکینہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر
ان کی کچھ متبرکات تھے، یعنی تبرک کے طور پر کچھ چیزیں اس کے اندر تھیں، متبرکات جو اس تابوت سکینہ کے اندر تھے۔ وہ کیا تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عصا اور لاٹھی جو وہ زمین پر پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اسی کو باہر کلثم کے اوپر مارا تو پھر وہ 12 راستے تیار بن گئے، پتھر کے اوپر مارتے تھے وادی عتیق کے اندر تو پھر وہ پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ تو اس طرح مختلف کام ان سے لیتے تھے، اور معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاٹھی کے اندر خاص تاثیر رکھ دی تھی۔ تو وہ لاٹھی بھی، وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا اسی صندوق کے اندر تھا۔ اسی طرح اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تبرک کے طور پر ان لوگوں نے ان کے کپڑے بھی اس صندوق کے اندر رکھ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا پیرہن وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح ایک ان کے پاس مرتبان تھا جس کے اندر من تھا، یعنی وہ جو حلوہ آسمانوں سے اترتا تھا۔ سلوا تو خاص قسم کا پرندہ ہوتا تھا، ملک شام سے آواز چلتی تھی تو پھر وہ آ کر پرندے بادے تھے کہ اندر قریب قریب بیٹھ جاتے تھے، یہ لوگ ان کو پکڑ لیتے تھے اور بھون کر کباب بنا کر کھاتے تھے۔ لیکن وہ جو من تھا وہ ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا جو آسمانوں سے اترتا تھا، کہتے ہیں کہ تقریباً 4 کلو کے قریب ایک آدمی کے حصے کے اندر آتا تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک بہت بڑا مرتبان تھا، اس کے اندر اس کو بند کر لیا، محفوظ کر لیا، اور اس کو بھی انہوں نے اپنے اس صندوق کے اندر رکھ لیا تاکہ ہمارے آنے والے جو نسلیں ہوں گے تبرک کے طور پر وہ ان کو کھائیں گے۔ یہ غرض سے مقصد تھا ان کا، اس کو رکھنے کے لیے، مرتبان کو رکھنے کے لیے اور اس حلوے کو محفوظ کرنے کا۔ بہرحال یہ کچھ تبرکات تھے، کچھ اور کبھی نام ذکر کیا جاتا ہے اور چیزیں بھی تھیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ تھیں۔ جب یہ لوگ یہاں سے 30 سے آگے چلے تھے یہ تو اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جب وہاں بنی اسرائیل کا سیٹل ہوا وہاں فلسطین کے اندر تو ان کے پاس وہ صندوق تھا۔ ہاں اس کے رکھنے کے لیے کوئی خاص ان کے پاس کوئی مقام نہیں تھا کہ ایسی عمارت بنی ہو کہ جہاں اس کو رکھا گیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ بس وہ خاص ٹیلا ہوتا تھا تو رات کو کچھ لوگ وہاں پر پہرا دیتے تھے، تو اس طرح یہ رکھا ہوتا تھا۔ دن کو کچھ لوگ وہاں ارد گرد رہتے تھے، عبادت کرتے، اور رات کو بھی اسی طرح ہوتا تھا، چلتے پھرتے جس کا موقع ملتا تھا وہ نظر رکھتا تھا کہ کوئی اس کو چرا نہ لے یا کوئی اس کو زنگ نہ پہنچائے اور کوئی اس کے اندر نقص وارد نہ کرے، کوئی چوری نہ کر لے، تو اس طرح نظر رکھتے تھے، لیکن خاص کہ اس کے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو جب یہ آیا جالوت تو اس نے ان کو مارا بھی صحیح، ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور پھر اس صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور وہیں باہر روم کے کنارے۔ اب یہاں پر کچھ اور بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ کچھ زیادہ عقل اور سمجھ اور سوچ کے قریب قریب لگتا ہے جالوت کا واقعہ، کیونکہ آگے جب جنگ ہوئی تھی اسی کے ساتھ ہوئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں تو بہرحال وہ کچھ ان کی نسبت اور مناسبت نہیں جڑتی آگے جو جنگ کا واقعہ ہم ذکر کریں گے اس کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو فلسطینی تھے اس طرح ان کے اوپر یہ ایک برا وقت آیا ان پر۔ پھر کیا تھا کہ جب وہ صندوق کو اپنے ساتھ وہ لے گئے تب یہ لوگ پیچھے پریشان ہو گئے کہ اس کے اندر تو ہمارے تبرکات تھے اور ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی مشکل تو وہ قریب جاتے تھے، وہاں جا کر دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، ظاہر ہے اس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ چیزیں ان سے چلی گئیں اور ایک عرصہ بھی گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم بنی اسرائیل کے اندر جو پیچھے بچ گئے تھے، ایک عورت تھی جو اس وقت حاملہ تھی جب یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا اور کچھ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ قوم کے لوگ ایک مرتبہ پھر ان کے پاس جمع ہو کر آئے، ان سے آ کر کہا، یہ شمویل علیہ السلام تھے، یہ 3-4 قسم کے نام ذکر کیے گئے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، بعضوں نے شمویل بیان کیا ہے، شین میم واو یا اور لام، شمویل واو کے ساتھ، واو اور یا، ویل شمویل، اور بعضوں نے کہا نہیں شمویل نہیں شمعیل، یعنی شین میم حمزہ یا اور آگے لام، شمعیل، اور بعضوں نے شمیل بیان کیا ہے، شین میم یا اور لام۔ تو بہرحال جو بھی نام درست ہو، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ جب ایک زبان سے اس نام کو دوسری زبان کے اندر جب اس کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شمویل علیہ السلام کو جو نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمایا، اور یہ نیکوکار تھے، بچپن ہی سے لوگوں سے منفرد نظر آتے تھے، تو انہوں نے ان کے پاس بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ وقت جو ہے اس کو اچھا بنا دے، درست کر دے، مشکل جو وقت ہمارے اوپر آ پڑا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان ایک آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو پہلے تو تاکہ ہم اس کی قیادت کے اندر لڑ کر
ہم انتقام لے سکیں جالوت اور اس کی فوجوں سے، اور اسی طرح جو ہمارے لوگ قید ہو کر وہاں پہنچے ہیں ان قیدیوں کو بھی ہم واپس کر لیں اور ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام نے فرمایا، آپ ان کی عادات صفات کو جانتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، تم جہاد کرنے والے نہیں ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم جہاد نہیں کرو گے، جب موقع آئے گا تو پھر تم بھاگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جہاد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اور اس طرح وعدہ معاہدہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ایک آدمی کو جو ہے بادشاہ مقرر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا ہوگا وحی کے ذریعے سے کہ طالوت جو ہے ان کو آپ ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں، جب یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، جس کا ترجمہ آگے چل کر ہم کریں گے۔ چنانچہ طالوت کو جب ان پر مقرر کر دیا گیا، دوسرے دن آپ نے اعلان بھی کر دیا، اب بنی اسرائیل کے لوگ نہیں مان رہے تھے، کہتے نہیں وہ تو ایک عام آدمی ہے اور پھر غریب آدمی ہے وہ، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مالدار بھی ہیں اور اس کی اہلیت زیادہ رکھتے ہیں کہ ان کو بادشاہ مقرر کیا جاتا۔ تو شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے تم خود ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کرو، اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، اگر میں بادشاہ مقرر بھی کروں گا تم اس کی قیادت میں جہاد نہیں کرو گے، اب میں نے تمہارے اوپر جو بادشاہ مقرر کر دیے، اب تم نہیں مان رہے ہو، کہتے ہو کہ نہیں وہ حقیر آدمی ہے، عام آدمی ہے، اور ہم کس طرح جو ہے اس کی قیادت کو پسند کریں گے، ہمارے اندر اچھے اچھے آدمی ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا، لہٰذا تم کو یہ بات ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو تمہارا تابوت سکینہ ہے جس کے لیے تم روتے بھی ہو اور پریشان بھی ہو، ہم سب اس کے لیے پریشان ہیں، اگر اسی کی قیادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار بھی ہو جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے، اسی طالوت کے ذریعے سے اگر وہ تابوت سکینہ تم کو مل جائے، پھر تم اس کو اپنا بادشاہ منظور کرو گے؟ تو سب کہنے لگے کہ ہاں، پھر ہم بادشاہ منظور کریں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے، اور یہ اس بات کی بھی گویا کی رضامندی ہوگی کہ اسی کے ذریعے سے وہ تابوت سکینہ ہمارے پاس آئے، کیونکہ یہ تابوت سکینہ ان کے لیے اس وقت تو ایک طرح کی اس کی واپسی ان کو بڑی خواہش تھی، اور کہ وہ جلدی سے ہمارے پاس واپس آ جائے، وہ تو ایک طرح ان کی آرزو تھی۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم تابوت سکینہ جب ہم کو مل گیا تو ہم ساری باتیں ہم کو منظور ہوں گی، اور ہم یہ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے، ہمیں منظور ہوگا، تسلیم کر لیں گے، اس بات کو یقین جانیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ جب تابوت سکینہ ہم کو مل گیا، ہم اس کی قیادت کے اندر جہاد بھی کریں گے، جو باتیں ہوں گے سب ہم کو منظور ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ خاص قسم کا واقعہ پیش ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا تھا تو وہ فرشتے تابوت سکینہ لے کر کے گئے اور بنی اسرائیل کو جا کر سپرد کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب سے یہ لوگ یعنی عمالقہ کے لوگ اس تابوت سکینہ کو بحر روم کے کنارے وہاں لے کر گئے، جالوت ان کا جو بادشاہ تھا اس کی قیادت میں، تو انہوں نے جا کر ان کا ایک تھا مندر، اس مندر کے اندر جا کر اس صندوق کو وہاں جا کر رکھ دیا جس کا نام تھا بیت دجون، بیت دجون، دال جیم واو اور نون، دجون، بیت دجون، اس کے اندر جا کر انہوں نے اس صندوق کو رکھ دیا۔ جب صندوق وہاں پڑا تو ادھر پھر کیا ہوا کہ مختلف قسم کے عذابات اس قوم کے اوپر، عمالقہ کے اوپر آنے لگے۔ مثال کے طور پر یہ رات کو جا کر سوتے تھے وہاں اس مندر کے اندر، جو ان کا خدا کھڑا ہوتا تھا یعنی ان کا معبود وہ بت نما، تو جب صبح کو آتے تھے تو وہ اونھے منہ نیچے گرا پڑا ہوتا تھا، پھر اس کو جا کر سیدھا کر کے کھڑا کرتے، دن بھر اس کی عبادت کرتے، رات کو جاتے تو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا تھا، صبح کو جب آ کر دروازہ کھول دیتے تو پھر منہ کے بل نیچے زمین کے اوپر پڑا ہوتا۔ تو ایک تو یہ ان کو عجیب و غریب ان کو واقعہ ان کو پیش آتا تھا روزانہ کی بنسبت۔ دوسرا یہ ہوا کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نکلتی تھیں جسم کے اوپر، جس سے پھر وہ گلٹیاں بڑھتی جاتی، تو پھر اس طرح ان کے پورا جسم خراب ہو جاتا، اور پھر اب بہت سارے لوگ ان میں سے مر گئے۔ تو یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی کچھ سزاؤں کا اظہار ہوا ان کے سامنے، تو جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے، رات سے آپس کے اندر مشاورت کرنے لگے کہ لگتا ہے یہ جتنے بھی عذابات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ اسی تابوت سکینہ کی وجہ سے آ رہی ہیں، لہٰذا اس تابوت کو یہاں سے نکالو، اس صندوق کو یہاں سے نکالو۔ اور ان کے جو بڑے تھے یعنی قوم عمالقہ کے،
جو یعنی پیشوا تھے، روحانی پیشوا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم اس طرح کرو کہ سونے کی کچھ سونا لو اور اس طرح ان کی کچھ خاص قسم کی اشکال کے اندر اس سونے کو ڈھالو اور ڈھال کر وہ بھی اس کے اندر رکھ دو، اور کچھ چیزیں اور بھی بتائیں وہ بھی اس کے اندر رکھ دو۔ تو یہ اس طرح کے ٹونے وغیرہ تھے، وہ سب کچھ اس میں رکھ دو، اور اس تابوت یہ جو صندوق ہوگی اس کو کے لیے ایک بیل گاڑی تیار کرو، یعنی آگے اس کی گائیں جتی ہوں گی اور پیچھے اس کی وہ خاص قسم کا ریڑھی وغیرہ ہوگی۔ تو اس طرح اس ریڑھی کے اندر رکھ دو اور ان بیلوں کو چلا دو، چنانچہ جہاں چلے جائیں گے تو یہ ساری بیماری وبا وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ تو یہ فیصلہ کیا ان کے پیشواؤں نے، قوم عمالقہ کے پیشواؤں نے، چنانچہ سب نے اس کو منظور کیا اور بالکل بھی عین ہی اسی طرح کیا، اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ سب کا سب محفوظ تھا۔ تو یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا تھا یہ، تو اس کے بعد یہ واقعہ جو پیش آیا۔ تو انہوں نے پھر رات کے وقت یوں کیا کہ وہ جو بیل گاڑی تھی اس کے اوپر صندوق کو رکھا اور بیل گاڑی کا منہ کر دیا اسی طرف کہ جہاں بنی اسرائیل کے مکانات تھے اور جو فلسطین کا علاقہ تھا جہاں یہ آباد تھے۔ چنانچہ وہ بیل گاڑی چلتی 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 فرشتوں کے ذریعے سے وہ چلتی چلتی وہ سیدھا طالوت کا جو گھر تھا وہاں آ کر اس کے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، کچھ لوگ کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے تو بیل گاڑی چلتی چلتی وہاں گئی اور وہاں جا کر جو لوگ وہاں کھڑے تھے اپنا کام کاج کر رہے تھے وہاں جا کر بیل گاڑی کھڑی ہو گئی ہے۔ تو جب انہوں نے اوپر کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا تو ادھر بیل گاڑی کھڑی ہے، تو انہوں نے پھر جو اس کو قریب آیا تو جا کر دیکھا، انہوں نے کہا وہ تو یہ ہماری تو وہ صندوق آ گئی ہے جس کی ہمیں بڑی تلاش تھی اور کسی طریقے ہم چاہتے تھے کہ جہاد کر کے اس کو واپس کریں، لہٰذا وہ تو ہم کو خود کو مل گئی ہے یہ۔ تو بہت وہ اس پر خوش ہوئے اور پھر اس تابوت کو لے کر اپنے بڑوں کے پاس گئے اور سب نے جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے وہ ان کے پاس جو ہے صندوق چند دنوں کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کے بتلانے کے، خوشخبری سنانے کے چند دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے ان کے پاس پہنچ گئی۔ دوسری روایت کہ وہ طالوت کے دروازے پر آئی، طالوت جیسے باہر نکلا تو وہ آگے جو ہے وہ جو بیل گاڑی تھی کھڑی تھی وہ، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو اتارا، اپنے گھر میں لے گئے اور سب کو بلایا اور کہا کہ آؤ دیکھو وہ تابوت بھی ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ صندوق ہمارے پاس آ چکی ہے۔ جو اس کو کھولا گیا تو جتنی اس کے اندر وہ چیزیں تھیں تبرکات کے طور پر، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ویسے کہ ویسے تھیں اور محفوظ تھیں وہ۔ تو اس پر حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد بالکل درست ہوئی وہ جو انہوں نے پیشین گوئی کے طور پر چند دن پہلے جو ہے کہی تھی۔ اب بنی اسرائیل نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس طالوت کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بادشاہ بن گئے بنی اسرائیل کے۔ اب طالوت نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش میں آئے گی، جب تم جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے چلو گے تو راستے کے اندر یہ اب بھی اردن کا جو علاقہ ہے وہاں یہ نہر اب بھی پڑتی ہے، یہ تو یہ درمیان کے اندر نہر پڑتی تھی، تو وہاں جب پہنچو گے اس نہر پر تو وہاں تم نے پانی نہیں پینا، یعنی یہ فلسطین سے اردن کی طرف آ رہا ہے تو راستے کے اندر وہ بہت بڑی نہر تھی جو راستے میں پڑتی تھی، تو ان کا مقابلہ تھا قوم عمالقہ کے ساتھ۔ جالوت جو ان کا بادشاہ تھا، درمیان نہر پڑتی تھی، یہ ادھر سے آ رہے تھے، فلسطین سے آ رہے تھے یہ۔ تو راستے کے اندر جو وہ نہر پڑی تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ اس جگہ پر پہنچ کر، اس مقام پر پہنچ کر یہاں سے کسی نے پانی نہیں پینا، اگر کسی کو زیادہ پیاس لگی ہے تو تھوڑا بہت پانی پی لے لیکن پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ چنانچہ جیسے یہ قوم وہاں پر پہنچی تو ضدی لوگ تھے یہ، جیسے وہاں پہنچے تو ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اس نہر سے، اردن کی وہ جو نہر تھی۔ جیسے ہی پانی پیا تو اب ان کے اندر قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کی سخت قوت اور طاقت نہ رہی، بزدل بن گئے اور کہا کہ نہیں اے طالوت، ہمارے اندر اب طاقت نہیں رہی کہ ہم ان سے لڑیں، اور پھر یہ ایک طرف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی اس وقت، جو بقیہ لوگوں کی آ بچی اور انہوں نے جا کر جالوت کا مقابلہ کیا، کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 313 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس بدر کی جنگ کے اندر ہماری جو تعداد تھی وہ حضرت طالوت کی فوج کے برابر تھی۔ تو بدر کے مقام پر جن حضرات نے کفار و مشرکین کا، مکہ والوں کا مقابلہ کیا ہے تو ان کی تعداد 313 تھی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ ان کی جو تعداد تھی وہ بھی 313 تھی، یعنی طالوت کی جو فوج کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، مجاہدین کی تعداد 313 تھی، اور بقیہ جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ بھی کثرت تعداد کے اندر تھے، انہوں نے پانی پی لیا تھا پیٹ بھر کر
جس سے پھر ان کے اندر لڑنے کی سکت نہ رہی تھی. انہوں نے پانی بعضوں نے پیا تو بہت تھوڑا پیا، جس طرح کہ طالوت نے ان کو کہا تھا، اور کس بعضوں نے تو پیا نہیں تھا، جیسے کہ طالوت نے کہا کہ پانی یہاں سے نہیں پینا. چنانچہ پھر یہ 313 آگے بڑھے اور وہاں جا کر بحر روم کے کنارے جہاں یہ عمل کر رہتی تھی وہاں جا کر جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. جب مقابلہ ہونے لگا تو جو جالوت تھا اس کا قد بہت اونچا تھا اور بڑا قوی ہیکل تھا، لمبا اس کا قد تھا، بڑا طاقتور آدمی تھا وہ. تو اس کو دیکھ کر ہی لوگ جو پریشان ہو جاتے، کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل جو تھے ان کے جو قد تھے اس کی پنڈلیوں کے برابر آتے تھے، اتنا بڑا اس کا جو ہے قد تھا. تو اس نے للکار کر کہا کہ کون ہے میرے مقابلے پر اترنے والا؟ تو ادھر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بھی اس کے مقابلے پر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے کہ اتنا بڑا آدمی ہے تو وہ تو ہمیں جو ہے کان سے پڑھ کر ادھر ادھر پھینک دے گا، ہمارے اندر کیا ایسی قوت اور سکت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے قد ہیں اور ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہ اتنا ہمارے جسامت اور قد ہمارے بڑے ہیں جتنا کہ اس کا ہے. تو کوئی اس کے مقابلے پر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، یہاں سے داؤد علیہ السلام کی سیرت بھی شروع ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ جب ان کے ساتھ گئے تھے تو اس وقت ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. کم عمر تھے اور ابھی جوانی کے منزلوں پر قدم رکھنے کے قریب قریب تھے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے، ہمارے قوم میں سے، چونکہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ، تو کوئی بھی ایسی سکت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا کہ اس کے للکار کا جواب دے. وہ بار بار کہہ رہا کہ ہے میرے مقابلے پہ اترنے والا. تو ادھر سے سارے بزدل بنے ہوئے ہیں، تو ان کو غیرت آ گئی اور جوش ایمانی ان کا حرکت میں آ گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. طالوت سے کہا. طالوت نے کہا نہیں، تم بچے ہو اور تم اس کا مقابلہ نہ کرو اور تمہارے اندر سکت نہیں ہے. جب اس نے دوسری مرتبہ پھر للکارا کہ ہے میرے مقابلے پر اترنے والا، سارے تم بزدل بن گئے ہو، کوئی تمہارے اندر نہیں مقابلے پہ اترنے والا. تو پھر دوبارہ سے پھر یہ آگے جو بڑھے اور کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. بہرحال یہ تھا کہ 3 دفعہ جب آپ نے اجازت مانگی طالوت سے بار بار، تو اس نے پھر ان کو، بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی. تو آپ نے پھر اس طرح کیا کہ ایک وہاں قریب جو ٹیلا تھا، بہت بڑا ٹیلا، اس ٹیلے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں جا کر ان کے پاس گلیل تھا، گلیل ان کے پاس تھا. تو اس کے اندر انہوں نے 3 پتھر لیے. پہلے اس پتھر کو نوکدار بنایا اور نوکدار بنا کر پھر اس پتھر کو چلائے ہیں. دیکھیے یہ جو گلیل تھا ان کے پاس، یہ بچپن سے اس کو چلانا جانتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کا نشانہ پکا ہوتا تھا داؤد علیہ السلام کا کہ یہ اس پتھر کو مار کر شیر کا سر بھی کچل دیتے تھے. اس پتھر کو مار کر یہ بھیڑیے کو ختم کر دیتے تھے، اور جہاں جب کبھی یہ نشانہ بنا کر اس کو مارتے تھے تو وہ پھر آگے سامنے والا شکار بچتا نہیں تھا. اتنا ان کا نشانہ مضبوط تھا، پکا تھا. جب طالوت ان کے مقابلے پر، یہ جالوت ان کے مقابلے پر آیا تو جالوت کی بھی اس وقت کچھ کیفیت اور حالت اس کی یہ تھی کہ سارا جسم اس کا لوہے سے بند تھا، یعنی لوہے کی بڑی بڑی زرہیں بنی ہوئی تھیں، تو وہ اوپر سے اس نے پہن رکھی تھی، تو نیچے اس کا وجود تھا. تو کسی جگہ سے کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جو خالی ہوتا اور تیر اور تلوار وہاں لگ سکتا یا کوئی پتھر وغیرہ وہاں مارا جا سکتا. ہاں، صرف ایک اس کی آنکھ تھی، اور آنکھ کی جگہ سے تھوڑا سا اس کی آنکھ والی جگہ وہ خالی تھی، اور باقی سب وہ آہن تھا، لوہے سے محفوظ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے وہ پتھر ڈالا اپنی اس گوپن کے اندر، اس گلیل کے اندر، اور پھر اس پتھر کو وہاں سے جو ہے گھما کر اس کو، اور زور سے جب آپ نے وہ پتھر پھینکا تو پتھر سیدھا نشانے کے اوپر لگا. وہ جو آنکھ کا تھوڑا سا حصہ باقی تھا جو چھپا ہوا نہیں تھا، تو وہاں جا کر وہ پتھر لگا، اور پیچھے پھر وہ جو کھوپڑی ہوتی ہے سر کی، پیچھے کی طرف سے، گدے کی طرف سے پھر وہ پتھر نکل گیا. گویا کہ جس طرح گولی لگتی ہے پسٹل وغیرہ کی، یا اسی طرح بندوق اور رائفل وغیرہ کی، یا جدید جو اسلحے ہیں ان کی، جب آگے سے لگتی ہے تو پیچھے سے اکثر دفعہ نکل جاتی ہے. تو اسی طرح اس آپ کے اس پتھر نے کام کیا کہ آنکھ سے لگا اور پیچھے کی طرف، گدی کی طرف سے نکل گیا. وہ 3 آپ نے پتھر مارے اور اسی طرح اس کو ڈھیر کر دیا. جب آپ نے اس کو ڈھیر کیا تو اب جتنے بھی وہ قوم حمال قبائلی وہاں اس کی فوجیں کھڑی تھیں تو سب کے سب جو ہے وہ اپنے حوصلہ ہار بیٹھے اور بزدل بن گئے، ڈر گئے، خوف ان کے اوپر اثر کرنے لگا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب وہ میدان جنگ کے اندر بادشاہ مارا جاتا ہے تو اس کے بعد جتنے جنرل ہوتے ہیں، کرنل ہوتے ہیں، جو فوج کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک نظم و نسق ان کا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے. وہ اب ان کے اندر پھر وہ پہلے والا ان کے اندر وہ یکجہتی اور اسی طرح پہلے والے جو ان کے اندر نظم و نسق ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. وہ
تو اب وہ ایسا ایسا کچھ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ ادھر بھاگنے لگے، کچھ پیچھے ہونے لگے۔ بعضوں نے کہا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، جو بادشاہ نہیں رہا لڑانے والا تو پھر کون لڑتا؟ تو اس طرح پھر وہ تتر بتر ہو گئے اور بہت سے لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ تو اس طرح یہ ساری جنگ جو ہے گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جیت لے گئے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام نے ابھی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، مقابلہ بھی نہیں ہوا تھا، آپ طالوت کے سامنے اجازت لینے کے لیے بھی نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے طالوت اعلان کر چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جو اس جالوت کو قتل کر دے گا، یہ اپنی پوری بنی اسرائیل فوج سے کہا کہ جو اس کو قتل کر دے گا اس کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا، اور اس طرح اتنا میں اس کو مزید اس کو دولت بھی دوں گا۔ تو یہ اعلان کر چکا تھا انعام کا اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کا طالوت۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اس نے کہا کہ آدھی سلطنت کا میں اس کو حصے دار بھی بنوں گا، طالوت نے کہا تھا۔ تو جب آپ نے اس کو قتل کر دیا تو طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، اپنی بیٹی کے ساتھ داؤد علیہ السلام کا نکاح بھی کر دیا اور آدھی سلطنت کا ان کو مالک بنا دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا یہ جو دور ہے جو داؤد علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تو یہ پھر ان کا عروج کا دور ہے۔ یہ طالوت نے حکومت کی 16 سال تک، داؤد علیہ السلام نے پھر حکومت کی شاندار حکومت 40 سال تک، اور حضرت ان کے جو صاحبزادے تھے سلیمان علیہ السلام، انہوں نے بھی 20 سال تک حکومت کی ہے۔ تو 20 اور یہ 40 سال حکومت کی ہے، تو 40 اور 40 80 ہو گئے، اور 16 سال ان کے بدن تقریباً 100 سالہ جو ہے ان کا دور بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ خلافت راشدہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا خلافت راشدہ ہے جو کہ 100 سال پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک دوسرا بھی خلافت راشدہ ہے جو عزیر علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج سے شروع ہوتا ہے، اس کو خلافت راشدہ ثانیہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا۔ تو یہ 100 سالہ ان کا دور تھا جو عروج کا تھا، ان کی اپنی سلطنت تھی، حکومت تھی، وہ سب کچھ تھے ان کا، وہ نظم و نسق تھا۔ تو ایک طرح کا اس قوم کو عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا تھا، تو اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ طالوت 16 سال تک زندہ رہا، حکومت کرتا رہا، پھر اس کے بعد جب وہ بھی انتقال کر دیا اور داؤد علیہ السلام اب اس کے داماد بھی بن چکے تھے، ان کی بیٹی ان کے نکاح کے اندر آ چکی تھی، تو ان کے انتقال کرنے پر اب ساری سلطنت جو تھی وہ داؤد علیہ السلام کے حصہ کے اندر آ گئی۔ تو اس طرح اب ساری سلطنت کے اب جو ہے مالک بن بیٹھے یعنی داؤد علیہ السلام۔ پھر جب آپ کا انتقال ہوا، 40 سال آپ نے مکمل کر لیے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر حکومت عطا کی، اور 40 سال تک وہ حکومت جو کرتے رہے۔ تو یہ جو شمویل علیہ السلام ہیں، ان کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی کتابوں کے اندر جو ہے لکھا گیا ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا کچھ فرق بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ شمویل بن حنا بن تماقر، آگے کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، یعنی آگے جو سلسلہ نسب آگے چلتا ہے تو اس طرح اس کا ذکر آگے کی طرف نہیں ملتا۔ اور اسی طرح یہ جو طالوت تھا، اس کا جو نسب نامہ ہے کچھ یوں ہے کہ ساؤل بن قیش بن افیل بن صادر بن کورث بن افیح بن انیس بن یامین، یعنی جو بن یامین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی اور یعقوب علیہ السلام کا صاحبزادہ، تو وہاں جا کر اس طالوت کا نسب نامہ ملتا ہے۔ پھر یعقوب کے والد اسحاق اور اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو یہ کچھ اس کا جو ہے نسب نامہ تھا یہ۔ تو اس طرح حضرت جو داؤد علیہ السلام ہیں، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری وہاں اس موقع پر ظاہر ہوئے، سب لوگوں کے سامنے آپ کی برتری کا اظہار بھی ہوا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ سلطنت جو ہے بخشی ہے۔ تو یہ شمویل علیہ السلام کے اس واقعہ کے ضمن کے اندر یہ کچھ حالات ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 246 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا کہ جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں،
یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ اور کن کو کہہ رہے تھے؟ شمویل علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ کن سے جہاد کریں؟ اوروں سے بھی جہاد کریں گے، لیکن جالوت سے ہم جا کر جہاد کریں تاکہ جو قیدی ہمارے لے گیا ان کو بھی چھڑائیں، اور اسی طرح جو تابوت سکینہ اور اس کے پاس وہ بھی ہم وہاں سے واپس حاصل کریں، اور اس سے انتقام وغیرہ بھی ہم لے سکیں جو اس نے ہمارے ساتھ ظلم اور تشدد کیا ہے۔ پیغمبر نے یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو، یعنی میں جانتا ہوں اگر تم کو جہاد کا حکم مل جائے تو تم پہلو تہی کرو گے اور جہاد نہیں لڑو گے، کیونکہ وہ پہلے سے ان کی عادات و صفات کو جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے، ہمارے پاس پیچھے بچہ کیا ہے، ہمارے بال بھی اجڑ گئے، ہمارا اولاد بھی اجڑ گئی، اور سب کچھ ہم سے جو ہے جاتا رہا ہے، ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے، کیا اس کے بعد بھی ہم جہاد نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم جہاد کریں گے، ضرور کریں گے ہم۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی جب ان کو پھر اجازت مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کا طالوت بادشاہ ان کا مقرر ہو گیا، تو جب اس نے کہا کہ او ان کا مقابلہ کریں، جہاد کے لیے جائیں، تو پھر اکثر پھر گئے، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے وعدہ وفا کیا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمائے ہیں، یعنی اس پیغمبر نے کہا کہ اللہ تبارک نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، جیسا کہ تم بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے، یہ تو حقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے ہم اچھے ہیں، ہمارے اندر بھی اور اچھے لوگ ہیں، تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، لہذا اب تمہیں اس کی بادشاہی کی اندر تم کو آنا پڑے گا، اس کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اور اس کی قیادت کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمائے ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہ بخشے، اور وہ بڑی کشائش والا اور دانا اور سمجھدار ہے۔ دیکھیے وہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے اوپر فضیلت بخشی ہے کہ وہ قد و قامت کے اعتبار سے بھی تم سے بڑا ہے، اس کا قد اور جثہ وغیرہ تم سے زیادہ ہے، اور اسی طرح اس کے پاس علم بھی ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو بادشاہی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، شجاعت اور بہادری اور قد و کاٹ ہونا اور علم کا ہونا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، پیسہ اور دولت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے اوپر بادشاہ ہوگا، اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اس کی بادشاہ بڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اسی کی بادشاہی کی وجہ سے، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس تابوت سکینہ کو واپس کرا دے گا، اور فرشتے اس کو واپس لے کر کے آئیں گے، اور فرشتے اسی طرح لے کر کے آئے کہ انہوں نے وہ بیل گاڑی کے اندر رکھا اس کو، اور فرشتے اس کو ہانکتے ہانکتے وہ یہاں لے کر کے آ گئے، اور بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ آ پہنچا، اور بعض روایات کے مطابق طالوت کے دروازے پر آیا، تو اس طرح انہوں نے پوری قوم کو جمع کیا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس تابوت سکینہ آ چکا ہے۔ یہ آگے دیکھیے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اضطرف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه وبل الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ دیکھیے، غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، یعنی یہ واقعات کچھ ایک دو دن کے نہیں ہیں یہ، اور یہ تسلسل کے ساتھ پیش نہیں ہیں، یہ بیچ کے اندر کئی جو ہے سالوں کا اس میں جو ہے فرق ہوگا،
اور اس میں فصل ہوگا۔ چنانچہ ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ جب طالوت نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کر لیا تمام بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک اگر تمہاری آزمائش کرے گا، وہ جو بیچ کے اندر ایک نہر پڑتی ہے اردن کے قریب، وہاں سے تم پیٹ بھر کر تم پانی نہیں پیو گے۔ اگر کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو بہت تھوڑا پی لے، گنجائش جتنی اس کو ضرورت ہو، زیادہ نہ پیے پانی کو۔ تو یہ تمہاری آزمائش ہوگی، اور جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں ہے، وہ نہ وہ جہاد میں جا سکے گا، نہ پیغمبر کا معیت اس کو حاصل ہوگی، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پی لے تو خیر، یعنی تھوڑا بہت جس نے چلو بھر لے لیا تو وہ ٹھیک ہے، زیادہ پانی نہ پیے۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ کس سے کہنے لگے؟ حضرت طالوت سے، اور جو لوگ مومن ہو چکے تھے ان سے، کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، حالانکہ طالوت نے پہلے ان کو روکا تھا۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ نہ جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ نہیں جاتے تو نہ جائیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جائیں گے اور ہماری بڑی تعداد ہوگی پھر ہم جا کر مقابلہ کریں کہ ہمیں فتح ہوگی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلیل جماعت کثیر جماعت کا کوئی مقابلہ کرتی ہے، اور قلیل کو کثیر کے اوپر فوقیت ملتی ہے، اور اس کو فتح اور کامیابی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم تھوڑے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جا کر مقابلہ کریں گے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ، لشکر کفار فتح یاب کر، یعنی ان کفار کو مغلوب کر دے اور ہمیں ان کے اوپر فتح عطا کر دے۔ دعا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس میں مومن بھی تھے اور حضرت طالوت بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے بیچ کے اندر تھے، وہ بھی تھے ان میں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، یعنی طالوت نے میدان مار لیا اور جالوت کو انہوں نے کیا کرتی، ہزیمت دے دی، ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ کن نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام نے، جو اس وقت کم عمر تھے، لڑنے کے ارادے کے ساتھ بھی نہیں گئے تھے، اور اپنی گوپن کے اندر پتھر کو لیا اور پھر اس کو مارا کہ جب وہ بار بار للکار رہا تھا اس کی آنکھ میں جا کر لگا اور پیچھے کی طرف گدی کی طرف سے پھر وہ پتھر نکل گیا وہ، اور داؤد نے جالوت کو جا کر قتل کر دیا، اور خدا نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی تھی، کس کو؟ داؤد کو، اور جو کچھ چاہا سکھایا تھا، اور خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی اور دانائی بھی عطا فرمائی تھی اور علم بھی ان کو عطا فرمایا تھا داؤد علیہ السلام کو، اور انہی کے ہاتھوں سے پھر یہ جالوت قتل ہوا اور ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تلک آیات ما نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم پیغمبروں میں سے ہو۔ تو یہاں تک یہ واقعہ تھا، یہ آگے پھر وہ نیا پیرا جو شروع ہوتا ہے وہ تلک الرسل، تو اس لحاظ سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے اور قصہ کی طرف جو ہے چند آیات کے اندر جو ہے اشارہ فرمائے ہیں۔